السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو آج تیسرا دن ہے۔ ایران اسرائیل کے لیے اب تک ترنے والا ثابت نہیں ہوا، توقع سے بڑھ کر مزاحمت کی ہے۔ 13 جون کی صبح فجر سے پہلے جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہ سچ ہے کہ ایران شروع میں اسرائیل کے جنگی طیاروں اور میزائلوں کو روک نہیں سکا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سپہر میں اسرائیل نے ایران کی فوجی تنصیبات پر دوبارہ حملہ کر دیا اور بلا روک ٹوک کیا۔ اس کے 18 گھنٹے بعد، پہلے حملے کے 18 گھنٹے بعد ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے شروع کیے اور اسرائیل پر ڈرونز اور میزائلوں سے ایک کے بعد دوسرے حملے کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو جب انہوں نے حملہ شروع کیا تھا تو بڑی اونچی ہواؤں میں تھے، اب امریکہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں اب تک ایران کا رد عمل کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ جب ایران پر حملہ ہوا تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو سخت ترین سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا ہے جس کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ اپنے آپریشن کا نام رکھا یا علی ابن ابی طالب۔ اس وقت سے ایران نے اسرائیل پر ڈرونز، بیلسٹک میزائلوں اور ہائپر سونک میزائلوں سے مسلسل بوچھاڑ کی ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے ان کی زمینی فوجیں تو آمنے سامنے نہیں آ سکتی۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر فضائی اٹیک تو نہیں کر سکتے یا بحریہ کے ذریعے اٹیک کر سکتے ہیں، جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں کے پاس اتنی بحری فوجی طاقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے قریب جائیں اور اٹیک کر دیں۔ ایران کے پاس جنگی جہاز بھی بہت پرانے ہیں جنہیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران اپنی ایئر فورس کو جدید نہیں بنا سکا کیونکہ اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نہ اسلحہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس امریکہ کے دیے ہوئے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں جو صرف امریکہ کے پاس ہیں یا اسرائیل کے پاس۔ ایران کے پاس اس جنگ میں دو ہتھیار ہیں، ڈرونز اور میزائل۔ ڈرونز کو اسرائیل تک پہنچنے میں 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے انہیں وقت سے پہلے ٹریس کرنا اور تباہ کرنا آسان ہے۔ البتہ ایران ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے جو دفاعی نظام ہے، ایریل ڈیفنس ہے، اس کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اب تک ایران 400 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل اسرائیل کے مختلف مقامات پر داغ چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 2 امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا، جو بڑی بات ہے۔ وہ اسٹیلتھ طیارے ہیں، جدید ترین ہیں، اور کہا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کے ہائپر سونک میزائل 7 منٹ میں اسرائیل پہنچ جاتے ہیں اور یہ اپنے سمت بدلتے رہتے ہیں، مینیور کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کا دفاعی نظام ان سب کو تباہ نہیں کر پاتا، صرف کچھ کو تباہ کر لیتا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے مختلف نام ہیں، شہاب ہے، فتح 1 ہے، فتح 2 ہے، خیبر شکن ہے اور فتح 2 ہائپر سونک میزائل ہے۔ ایک اور میزائل کا نام ہے قدر۔ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے 2 علاقوں نیواتم اور ٹیل نوف میں جو ان کے فضائی اڈے ہیں ان کو ہدف بنایا، جہاں اسرائیل کے جدید ترین اور بہت قیمتی F-35 طیارے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل کا بیت زرم ایک فضائی اڈہ ہے جو ریگستان میں ہے، اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا مرکز ہے، موساد کا مرکز ہے، اسے بھی ہدف بنایا گیا۔ اتوار کو ایران کے قدر بیلسٹک میزائل نے اسرائیل کے شہروں حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دارالحکومت تو یروشلم میں ہے، لیکن اس کے وزارت دفاع کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ تل ابیب میں ہیں، جو اس کا پہلے کیپٹل ہوتا تھا، دارالحکومت ہوتا تھا۔ جب پہلے دن ایران نے حملہ کیا اور میزائل داغے تو ایک میزائل اسرائیل کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں جا ٹکرایا اور اس راؤنڈ میں کم سے کم 7 میزائل ایسے تھے جو بالکل کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف پر لگے اور پھر اس کی میڈیا کوریج بند کر دی گئی۔ یہ جو ہائپر سونک میزائل ہیں یہ آواز سے بھی زیادہ رفتار سے چلتے ہیں، اس کو ماک کہتے ہیں، ماک 5 کی رفتار، یا اس سے بھی زیادہ۔ ماک جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے رفتار کو ناپنے کا، تو جو چیز آواز کی رفتار سے چلے اسے ماک 1 کہتے ہیں، MACH ماک۔ اور جنگی طیارے ماک 2 اور ماک 3 کی رفتار سے چلتے ہیں۔
آواز کی رفتار 1200 کلومیٹر فی گھنٹے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو گویا ہائپرسونک میزائل کم سے کم 6000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتے ہیں، لیکن ان کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ماک 5، 10، 15، 20، 25 تک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم 3 تہوں پر، 3 لیئرز پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے دیے ہوئے جدید ترین ڈیفنس سسٹم جیسے پیٹریوٹ میزائل ان میں نصب ہیں۔ پہلا دفاعی نظام جو ہے دور مار رینج کے میزائلوں پر مشتمل ہے، یعنی اگر وہ 1500 میل دور بھی جا کر کسی میزائل کو ہٹ کر سکتا ہے، اپنی طرف آنے والی کوئی جنگی طیارہ، میزائل، یہ زمین کی فضائی حدود سے، اسپیس سے باہر جا کر بھی اسے ہٹ کرتا ہے۔ اور دوسری طے جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں ڈیوڈ سلنگ، حضرت داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں نا، تو سلنگ کہتے ہیں اس کو، غلیل کو، تو ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے، اس کی رینج 180 میل ہے، یعنی 180 میل کے دائرے میں کوئی چیز اگر آ جائے تو یہ اس کو ہٹ کرے گا۔ یہ بھی میزائلوں اور ڈرونز کو ہدف بنانے کے لیے ہے۔ سب سے آخر میں ان کا آئرن ڈوم ہے، اس کی رینج 40 میل ہے، یعنی جو چیز اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ جائے تو اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام نے ایران کے بہت سے ڈرونز اور میزائل کو روکا تو صحیح، لیکن سب کو نہیں روک سکا۔ بہت سے میزائل اسے عبور کر کے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائل داغے جاتے ہیں تو ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح حملے کو روک نہیں پاتا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب جنگی جھڑپیں ہوئی تھی تو اس میں بہت سے میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ اس کو ڈیفنس سسٹم کو پار کر گئے تھے۔ تو ایران کے ان کامیاب حملوں کے بعد یہ تاثر تو ختم ہو گیا کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے، اس کی حفاظتی دیوار کو کوئی جنگی جہاز، کوئی میزائل کراس نہیں کر سکتا، عبور نہیں کر سکتا۔ اسرائیل میں جن شہروں کی یہ ہٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت ہے، ان کے لیے یہ ایک بڑا نفسیاتی صدمہ ہے۔ وہ اب ایسے ملک میں رہنا چاہیں گے جو ان کے خیال میں پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے یہ محفوظ ہے، ناقابل تسخیر ہے، مختلف یورپ، امریکہ، مختلف جگہ سے وہاں آئے تھے، اور یہ سرمایہ کار اسرائیل کی معیشت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ بھی اب محتاط ہو جائیں گے کہ یہ ملک تو جو ہے پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو ایران کا اب تک بہت فوجی نقصان ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، نیتنز میں اس کی ایٹمی تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں تابکاری بھی لیک ہوئی ہے، فردو اور اصفہان میں بھی ان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا، لیکن جزوی، مکمل طور پر نہیں۔ ایران کی بہت سی تنصیبات پہاڑوں کے اندر ہیں، سرنگوں میں ہیں، 20-20 میٹر نیچے ہیں۔ ایران کے سرکردہ فوجی سربراہ اور ایٹمی سائنسدان اسرائیلی حملوں میں مارے گئے، لیکن ایران رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کا رقبہ بہت کم ہے۔ ہمارے پاکستان کے بھاولپور ڈویژن سے بھی چھوٹا ملک ہے اسرائیل رقبے کے اعتبار سے، 1 کروڑ تو آبادی ہے ساری تقریباً۔ ایران کی فوجی اور ایٹمی تنصیبات مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں، پورے ایران میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض تنصیبات سرنگوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن نہیں۔ صرف امریکہ کے جو بڑے جنگی جہاز ہیں، بامبر ہیں، جیسے B-2 ہے، B-52 ہے، وہ بنکر بسٹر بم لے کے جائیں تو پھر انہیں کچھ تباہ کر سکتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ جا کر ان کے فوجی انہیں مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اسرائیل کے نقصان کا پوری طرح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ایران نے کتنا نقصان کیا ہے اپنے میزائل سے، کیونکہ وہاں سے میڈیا کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل اپنے شہریوں پر جو حملے ہوئے ہیں اور وہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی مظلومیت کا شور مچا رہا ہے، حالانکہ عام شہری تو ایران میں بھی مارے گئے ہیں، اور غزہ میں تو 57,000 مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کے دفاع میں امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں، جبکہ ایران بالکل اکیلا ہے۔ چین اور روس سے ایران کو کوئی ٹھوس اور عملی امداد اب تک نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کی بہت سی پابندیاں آڑے آتی ہیں کیونکہ اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کو اسلحہ بیچنے میں۔ نیتن یاہو نے اپنی تازہ تقریر میں امریکی صدر ٹرمپ سے کہا ہے اور امریکی افواج سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں مداخلت کریں، آئیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اب اسرائیل کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تنہا ایران کے فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جب بھی تو وہ اپیلیں کر رہے ہیں، اسے امریکہ کی مدد درکار ہے۔ یوں تو اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح امریکہ کو پول ان کیا جائے، اس میں ملوث کیا جائے، تاکہ اس کی مدد سے ایران کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسے پہلے انہوں نے شام کو کیا، لیبیا کو کیا، عراق کو کیا۔ لیکن اب تک ایران نے بڑے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس بات سے گریز کیا ہے کہ وہ براہ راست کسی امریکی اڈے پر حملہ نہ کرے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ انوالو ہے انڈائریکٹلی، تاکہ امریکہ جنگ میں براہ راست کودنے کا کوئی بہانہ اس کو نہ ملے۔
البتہ امریکہ بالواسطہ طور پہ اسرائیل کی مدد کر رہا اور ایران کے میزائل حملوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے دفاعی میزائل یوکرین سے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ منتقل کر دی ہیں۔ حالانکہ بحرین میں اس کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے، وہ بھی ابھی بہت سے میزائل انٹرسیپٹ کر لیتا ہے ایران کے، تاکہ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اور مزید سسٹم لا رہا ہے۔ اسرائیل کی گھبراہٹ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے اب ایران کی فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایران کی معاشی تنصیبات پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ہفتے کو روز اس نے تہران میں تیل کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا، اس میں آگ لگا دی۔ اس کے جواب میں اتوار کو ایران نے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا اور اس سے بہت نقصان پہنچایا۔ ایران کے جوابی حملوں کا نفسیاتی اور سیاسی پہلو بھی بہت اہم ہے۔ جب ایران نے اسرائیل پر حملے شروع کیے تو فلسطین میں عوام نے خوشیاں منانی شروع کر دی تھی، سڑکوں پہ نکل آئے تھے، جشن منا رہے تھے۔ مسلمان حکمران جو ہیں وہ بے شک ایران کی مدد نہ کریں، لیکن عوام جو ہیں مسلمان وہ دنیا بھر میں خوش ہیں کہ ایران مزاحمت کر رہا ہے، ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے، مورال بلند ہوا ہے، کیونکہ عام لوگ اور ماہرین توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایران اسرائیل کے حملوں کا اس طرح سے جواب دے گا جو اس نے اب تک دیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ جو انہوں نے حملہ کیا، کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی جائے، رجیم چینج کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران میں آبادی کا ایک بڑا طبقہ علماء کی حکومت کا سخت مخالف ہے، اور ان میں سے بعض لوگ اسرائیل کی خفیہ مدد کر رہے ہیں، انٹیلیجنس دے رہے ہیں اسرائیل کو، اس لیے تو ٹھیک ٹھیک نشانے لگاتا ہے وہ گھروں پہ ان لوگوں کے جو وہاں کے ایٹمی سائنسدان ہیں اور فوج کے سربراہ وغیرہ ہیں۔ ایرانی عوام کو معاشی مشکلات درپیش ہیں کیونکہ امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور خیال یہ تھا کہ عوام تھک چکے ہیں اور اگر جنگ کی تباہ کاری ہوئی تو وہ اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ لیکن عام لوگ اسرائیل سے جنگ شروع ہونے کے بعد متحد ہو گئے ہیں ایران میں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے ملک کی حکومت کو الٹا دیں، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ ایرانی عوام متحد ہو گئی ہے، کہ ان کا قوم پرستی کا جذبہ جاگ گیا ہے۔ جب ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ شروع کیا تو ایران میں لوگ جشن مناتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے۔ جنگ نے ایران کے عوام کو متحد کر دیا ہے۔ ایرانی عوام میں ایک ولولہ نظر آ رہا ہے۔ اتوار کی صبح ایران کے میڈیا کے ذریعے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ایران جلد دنیا کو حیران کر دے گا، جس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس ابھی مزید فوجی آپشن ہیں، ہائپر سونک میزائل وغیرہ کے علاوہ بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس سرنگوں میں بہت میزائل ہیں، وہ طویل عرصے تک جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا اتنا آسان نہ ہوگا جتنا اس نے شروع میں سمجھا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران بہت پہلے ہی ایٹم بم بنا لیتا اور ٹیسٹ کر لیتا تو اسرائیل اس پر حملے کی جرت نہ کرتا، لیکن ایران نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ ٹیسٹ تو وہ اب نہیں کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ انہیں لگیں گے کم سے کم، اور اب ان کی تنصیبات بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ لیکن عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ 1500 سے 2000 کا ہے، یعنی 2000 کے قریب میزائل ان کے پاس ہیں۔ ان میں سے اگر وہ 400 استعمال کر چکے ہیں تو 1/4 یا 1/3 ختم ہو گیا ذخیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ذخیرہ بالکل ختم ہو جائے گا 2-3 ہفتوں میں یا کچھ عرصے میں، تو پھر ایران کو ہدف بنانا اسرائیل کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ایران کیا کرے گا، اس کا دفاع کیا ہوگا، یہ سوال خاصا اہم ہے، اور یہ مستقبل میں جنگ کی ٹریجیکٹری کو کہ وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے متعین کرے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بہت شکریہ۔